حضرت عمر کا دور خلافت آیا، قحط پڑ گیا جس کو عام الرمضا کہا جاتا ہے، 3 سال لگاتار قحط پڑا۔ کتنے سال؟ 3 سال بارش کی۔ حضرت عمرو بن عاص نے مصر سے اناج بھیجا، ایک جہاز بھیجا جس میں اناج ہی بھرا ہوا تھا۔ حضرت زید ابن حارث گورنر تھے یمن کے، انہوں نے وہاں سے اناج بھیجا، لیکن 2 سال میں وہ اناج ختم ہو گیا، مفت میں مسلمانوں کو اناج دیا گیا۔ اب تیسرا سال جب قحط کا تھا، دانے دانے کو محتاج ہو گئے مسلمان، آس پاس بھی اناج کی قلت۔ مصر کی طرف پیغام بھیجا ہوا حضرت عمر نے، عمرو بن عاص اناج کی بوریاں بھیجو، امیر المومنین یہاں خود اناج کی قلت ہے، جو بھیج سکتا تھا بھیج دیا۔ زید ابن حارث کو خط لکھا جاتا ہے، سعد ابن وقاص کو ایران خط لکھا جاتا ہے، ہر صحابی کہتا ہے کہ امیر المومنین یہاں خود اناج کی قلت ہے، ہر طرف قحط کے اثرات ہیں، اتنا دردناک۔ اس کا نام رکھا گیا، وہ 3 سال جو قحط 18 ہجری میں قحط آیا تھا، عام الرمضا، ہلاکت والا قحط، مارنے والا قحط، ہزاروں لوگ مرے اس میں، جانور مرے، زمین خشک ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت بلال ابن حارث ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے بکری ذبح کی، ہمارے پاس جب کھانے کو کچھ نہیں بچا، گھر میں ایک بکری تھی، جب ذبح کی تو سوائے ہڈیوں کے اس بکری میں بھی کچھ نہیں نکلا، اتنا تک۔ حضرت عمر رو رہے ہیں اور آپ بار بار حضرت عمر رو کے کہتے رہے یہ میری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہائے عمر تیری بدعمالیاں تیری رعایا کے لیے نقصان دہ ہو گئی۔ یعنی وہ رعایا کو نہیں کہہ رہے تم سب پاپی ہو، وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہے۔ عثمان غنی نے جب دیکھا، ایک دن آئے دیکھا حضرت عمر رو رہے ہیں، کہا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں؟ کہا عثمان یہ میری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول نے پوچھ لیا ان کے بارے میں کہ عمر قحط پڑا تھا، لوگ مر رہے تھے، تو نے کیا کیا ان کے لیے، میں کیا جواب دوں گا؟ لیکن افسوس پانی برسانا میرے اختیار میں نہیں، زمین سے اناج اگانا میرے اختیار میں۔ حضرت عثمان نے دیکھا، آپ وہاں سے خاموشی نکلے، مصر جاتے ہیں، وہاں سے روم جاتے ہیں، کچھ الگ الگ علاقوں سے اناج خریدنا شروع کیا، سب کو جمع کیا، اور جب مصر میں پورے اناج کو جمع کر کے لاتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ اونٹوں پہ اناج لدے ہوئے تھے، پہلا اونٹ مدینے میں تھا، آخری اونٹ مصر کی سرحد میں تھا، اتنا اناج خریدا۔ اب جب اناجوں کی وہ قطاریں اونٹوں کی چلی آ رہی ہے صاحب، جتنے مدینے کے بڑے بڑے بیپاری تھے سب جمع ہو گئے، کس کا اناج ہے، کس کا اناج ہے؟ کیا امیر المومنین نے بلایا؟ بولے نہیں، کسی نے خریدا ہے۔ کس نے خریدا؟ عثمان غنی نے خریدا۔ کرے سارا اناج اب عثمان کا، یہ تو اتنے بڑے بیپاری، اب یہ جس قیمت میں چاہے اتنی قیمت میں بیچے، ان کی مرضی ہے۔ بیپاریوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ہم اکیلے عثمان کو کیوں کمانے دیں، ایسے موقع پہ ہم نے بھی کمائی کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک ساتھ تو ہم میں سے کوئی اکیلا تو نہیں خرید سکتا اتنا اناج، تو سب مل جاتے ہیں، آپس میں پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، شرکت کر لیتے ہیں، عثمان سے اناج خرید لیتے ہیں، پھر ہم 2 گنا 3 گنا کر کے بیچیں گے۔ یعنی بیپاری آدمی بیپاری سوچتا ہے بیچارہ۔ اب وہ سارے ماروڑی جمع ہو گئے ایک طرف سے سمجھ رہے ہیں آپ، سب جمع ہو گئے، آ گئے صاحب عثمان غنی کے پاس، عثمان یہ مال ہمیں بیچ دو، کیا قیمت دو گے؟ کہا جتنے بھی ہمیں خریدا ہے تم نے اس کی دگنا۔ کہا کم ہے قیمت، کم ہے عثمان، دگنا دے رہے ہیں بھائی، اگر 10 لاکھ کا اناج ہے تو 20 لاکھ دے رہے ہیں، اناج کے تو قیمت کا تو کوئی روایتوں میں اندازہ ہی نہیں ہے۔ راویوں نے تو اتنا ہی لکھا کہ پہلا اونٹ مدینے میں تھا اور آخری مصر میں تھا، یہ قطاری تھی اتنی لمبی۔ عثمان دگنا تو زیادہ ہے، عثمان دگنا زیادہ ہوتا ہے۔ کہا نہیں، تم حالات دیکھ رہے ہو، حالات کیسے ہیں، اناج کی ویلو ہے، قیمت بڑھاؤ۔ کہا 3 گنا، کہا نہیں۔ 4 گنا، کہا نہیں۔ انہوں نے کہا عثمان اب اس سے زیادہ تو ہمارے پاس بھی دولت نہیں دینے کے، 4 سے اوپر ہم بھی نہیں دے سکتے۔ وہ پلان بنایا، چلو حضرت عمر کے پاس جاتے شکایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس آئے، امیر المومنین یہ عثمان قحط کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ بولے اناج آیا ہے، اتنا اناج خریدا ہے، 4 گنا ہم مانگنے کے لیے تیار ہے، ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں، تو ہم نے اندازہ لگایا کہ جب 4 گنا رقم ہمیں لے کر ہم کو دینے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ جانے پھر مسلمانوں کو جب عثمان اناج بیچیں گا تو کتنی قیمتوں میں بیچے گا۔ حضرت عمر کو جلال آ گیا، کہا عثمان کو بلایا جائے۔ خبر پہنچی، آپ پہنچے، کہا عثمان میں نے کیا سنا، تم جیسا رسول اللہ کا جلیل و قدر صحابی جو نبی کے دور میں اتنی سخاوت کرتا تھا، اب کیا ہوا کہ تمہیں کمانے کی سوجی، 4 گنا دینے کے لیے لوگ تیار ہے، تم نے انکار کیا؟ کہا حضور ایک اور بیپاری ہے جو 10 گنا دینے کا وعدہ کر رہا ہے، اسے چھوڑ کے یہ 4 گنا والوں کو کیوں دی؟ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ ہے جو کہتا ہے میری راہ میں 1 خرچ کر میں 10 دوں گا۔ حضور یہ سارا اناج میں نے ہبہ کر دیا ہے، مجھے 1 روپیہ نہیں چاہیے، پورا اناج مفت میں دے دیا۔ یہ سخاوت تھی عثمان غنی کی۔